اس کی بارات 2 گھنٹے لیٹ ہو گئی تھی۔ اس کی باغی طبیعت اور ضد پر اس کی غیر برادری میں شادی طے ہوئی تھی۔ سومیا آپی، دولہے والوں نے بارات لانے سے انکار کر دیا ہے اور آغا جان آپ کا نکاح بہروز لالا سے کر رہے ہیں۔ بہروز خانزادہ، جس کی پہلی بیوی اس پر نامرد ہونے کا الزام لگا کر طلاق لے چکی تھی۔ بہت سے لوگوں کو اس کی سرداری پر بھی اعتراض ہو گیا تھا، پر پھر بھی لوگ اس کے منہ پر بات کرنے سے ڈرتے تھے۔ اس کے لاکھ احتجاج کے باوجود اس کا نکاح بہروز خانزادہ سے ہو چکا تھا اور وہ اس کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اے لڑکی، اپنا بستر نیچے لگاؤ، میں تمہیں بیوی تسلیم نہیں کرتا۔ وہ کف فولڈ کرتا آگے بڑھا تھا جب سومیا کے جواب پر پتھر ہوتا رکا۔ جی جانتی ہوں، آپ میرے کیا کسی کے بھی شوہر بننے کے قابل نہیں۔ یہ کہتے وہ نہیں جانتی تھی کہ کتنا بڑا عذاب مول چکی تھی۔ گھر میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ لڑکیوں کے کہکے اور ڈھولک کی تھاپ سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ سومیا سرخ عروسی جوڑے میں سجی سنوری بیٹھی تھی۔ اس کی کزنز اور سہیلیاں اسے چھیڑنے میں لگی تھیں۔ لو بھائی، ہماری سومیا تو آج اڑ جائے گی۔ اپنی پسند کی شادی کا اور غیر برادری میں جا کر سرداری دکھانے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ ایک سہیلی نے اسے چھیڑا تو سومیا کے چہرے پر ایک شرمیلی مسکراہٹ آ گئی۔ اسی دوران محب، جو بہروز خانزادہ کا چھوٹا کزن اور پورے گھر کا لاڈلا تھا، ہاتھ میں گلاب جامن کی پلیٹ لیے کمرے میں گھس آیا۔ ارے بھابھیوں اور بہنوں، تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو، سارا میک اپ یہیں پگھلا دو گی کیا؟ محب نے منہ میں گلاب جامن ٹھونستی ہوئی کہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو محب؟ جاؤ باہر مہمانوں کو دیکھو۔ ایک کزن نے اسے گھورا۔ مہمانوں کو آغا جان اور بہروز لالا دیکھ رہے ہیں، میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ دلہن کہیں ڈر کے مارے کھڑکی سے بھاگ تو نہیں گئی۔ محب نے ہنستے ہوئی جواب دیا، جس پر سب لڑکیاں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ سومیا بھی مسکرا دی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ضد جیت گئی ہے اور آج اس کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن ہے، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر ٹک نہیں سکی۔ اچانک باہر ڈرائنگ روم سے آغا جان کی گرجنے کی آواز آئی۔ ڈھولک کی آوازیں یکدم بند ہو گئیں۔ سومیا کی بڑی بہن گھبرائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ پھک تھا۔ کیا ہوا آپی؟ بارات آ گئی؟ سومیا نے بےتابی سے پوچھا۔ سومیا، وہ لڑکے والوں نے بارات لانے سے انکار کر دیا ہے۔ کیا؟ سومیا جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ مگر کیوں؟ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ان کا ایک کھیل تھا۔ آغا جان کے خاندان سے ان کے جو پرانی دشمنی چل رہی تھی، انہوں نے آج اس کا بدلہ لیا ہے۔ وہ ہماری بیٹی کو ذلیل کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کر دیا۔ آپی رو پڑی۔ سومیا کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ بہرحال میں رشتہ داروں کی کانا پھوسیاں شروع ہو چکی تھیں۔ دیکھا، ہم نہ کہتے تھے کہ اپنی برادری سے باہر لڑکی مت دو۔ اتنی ضد کی اس لڑکی نے، اب بک تو ذلت۔ چچی کی تیز آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ آغا جان کی پگڑی داؤ پر تھی، وہ غصے سے کانپ رہے تھے۔ انہوں نے بہروز خانزادہ کو بلایا۔ بہروز، جو پہلی اپنی بیوی کے جھوٹے الزام کی وجہ سے خاندان میں ایک تماشا بن چکا تھا اور عبارضات سے سخت دور بھاگتا تھا، آغا جان کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ بہروز، میری پگڑی رول دی گئی ہے، میں اس ذلت کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ سومیا کا نکاح ابھی اور اسی وقت تم سے ہوگا۔ آغا جان کا فیصلہ حتمی تھا۔ یہ سنتے ہی سومیا، جو باہر کھڑی سن رہی تھی، اندر بھاگی۔ نہیں آغا جان، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ میں ساری زندگی گھر بیٹھ جاؤں گی، لیکن… چپ کر جاؤ لڑکی، آغا جان دھاڑے۔ تمہاری ضد اور پسند نے آج ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے، اب وہی ہوگا جو میں کہوں گا۔ چچی نے بھی طنز کا تیر مارا۔ واہ بھائی واہ، لڑکی بھی وہ جس کی بارات واپس چلی گئی اور لڑکا بھی وہ جسے پہلی بیوی نامرد کہہ کر چھوڑ گئی۔ خوب جوڑی بنے گی ان کی۔ بہروز کی مٹھیاں غصے سے بھینچ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، لیکن وہ آغا جان کی بات نہیں ٹال سکتا تھا۔ چند ہی منٹوں میں قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ سومیا روتی رہی، نفی میں سر ہلاتی رہی، لیکن زبردستی اس کے منہ سے قبول ہے نکلوا لیا گیا۔ وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے اپنی پسند کی شادی پر خوش تھی، اب زبردستی بہروز خانزادہ کی بیوی بن چکی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ سومیا اسی عروسی جوڑے میں بہروز کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کے سارے خواب ٹوٹ چکے تھے۔ دروازہ کھلا اور بہروز کمرے میں داخل ہوا۔
اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور شدید غصہ واضح تھا۔ وہ سرداروں والی چال چلتا ہوا اندر آیا۔ اس نے ایک نظر بھی سومیا کو نہیں دیکھا۔ وہ سیدھا الماری کی طرف گیا اور اپنے کف فولڈ کرنے لگا۔ اے لڑکی، بہروز کی بھاری اور سرد آواز کمرے کے سناٹے میں گونجی۔ اپنا بستر نیچے لگاؤ۔ مجھ سے کوئی توقع مت رکھنا کہ میں تمہیں بیوی تسلیم کروں گا۔ یہ شادی صرف آغا جان کی عزت بچانے کے لیے ہوئی ہے۔ تم میرے لیے ایک مجبوری سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ سومیا جو پہلی دکھ اور ذلت سے پاگل ہو رہی تھی، بہروز کا یہ سرد رویہ اس کے اندر کی باغی لڑکی کو جگا گیا۔ وہ آنسو پونچھتے ہوئے جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے بہروز خانزادہ، میں یہاں آپ کی بیوی بننے کے شوق میں آئی ہوں؟ سومیا کی آواز میں غصہ اور چڑ تھی۔ بہروز نے مڑ کر اسے گھورا۔ اور ویسے بھی، سومیا نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بات کہہ دی جس کا بہروز کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ جانتی ہوں آپ میرے کیا کسی کی بھی شوہر بننے کے قابل نہیں ہیں۔ جو الزام آپ کی پہلی بیوی لگا کر گئی تھی، آج مجھے بھی اس پر پورا یقین آ گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بہروز کے قدم وہیں پتھر ہو گئے۔ اس کے دماغ کی رگیں تن گئیں۔ جس الزام نے اس کی زندگی عذاب کر دی تھی، آج وہی تانا اس کی نئی نویلی بیوی اسے اس کے اپنے کمرے میں دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور غصے سے سومیا کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ سومیا کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے ابھی اپنے کس انجام کو دعوت دی ہے؟ بہروز کی آواز کسی خوفناک طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی اور اس کی گرفت سومیا کے بازو پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ سومیا نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن بہروز کی طاقت کے سامنے وہ بے بس تھی۔ درد؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے لڑکی۔ بہروز کی آواز دھیمی لیکن زہریلی تھی۔ جس زبان سے تم نے یہ گھٹیا لفظ نکالا ہے نا، جی چاہتا ہے اسے کھینچ لوں۔ تم عورتیں ہوتی ہی احسان فراموش ہو۔ ایک تو تمہاری عزت بچائی اور تم مجھے یہ تانا دے رہی ہو۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، پورا خاندان، پورا شہر یہی کہتا ہے۔ اگر آپ سچے ہوتے تو وہ آپ کو چھوڑ کر نہ جاتی۔ سومیا نے درد کے باوجود اپنی ضد نہ چھوڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بہروز نے اسے جھٹکے سے بیڈ پر گرایا۔ اس کے دماغ پر جیسے خون سوار تھا۔ آج میں تمہارا یہ وہم بھی دور کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ بہروز خانزادہ کیا چیز ہے۔ اس رات کمرے کی دیواریں سومیا کی سسکیوں اور احتجاج کی گواہ بنی۔ بہروز نے غصے اور اپنی مردانگی پر لگے زخم کا بدلہ لینے کے لیے سومیا کی ایک نہ سنی۔ وہ رات سومیا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، جہاں اس کی روح تک چھلنی ہو گئی۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو سومیا بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی رو رہی تھی۔ اس کا روسی جوڑا بکھرا ہوا تھا اور جسم پر نیل کے نشان واضح تھے۔ بہروز کمرے میں نہیں تھا۔ وہ کب کا باہر جا چکا تھا۔ سومیا نے کس طرح خود کو سنبھالا، کپڑے بدلے اور واش روم چلی گئی۔ جب وہ نیچے آئی تو کچن میں چچی پہلے سے موجود تھی۔ سومیا کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ لو بھائی، آ گئی نئی نویلی دلہن۔ منہ تو ایسا لٹکا ہوا ہے جیسے شادی نہیں کوئی ماتم ہوا ہو۔ ویسے سومیا، رات خیر تو تھی نا؟ ہمارے سردار جی نے رات بستر نیچے لگوایا یا پھر؟ چچی نے بات ادھوری چھوڑ کر زور کا کہکا لگایا۔ سومیا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یہیں رو پڑے۔ چچی جان، مجھے ناشتہ نہیں کرنا، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ ہاں ہاں، کیوں کرو گی ناشتہ؟ دل ٹوٹا ہوا جو ہے، باہر والی برادری کا لڑکا چھوڑ گیا اور پلے یہ نہ مرد پڑ گیا۔ قسمت ہو تو ایسی۔ چچی نے جاتے جاتے ایک اور تیر چلایا۔ سومیا کچن کے سلیب کو تھام کر وہیں بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی زندگی ایک ایسی دلدل بن چکی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسی دوپہر گھر میں اچانک افراتفری مچ گئی۔ پتہ چلا کہ بہروز کو دبئی کے بزنس اور وہاں کے کچھ خاندانی معاملات کے لیے فوری طور پر ملک سے باہر جانا پڑ رہا ہے۔ سومیا اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی جہاں بہروز اپنا بیگ گاڑی میں رکھوا رہا تھا۔ بہروز نے ایک بار بھی اوپر کمرے کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا، جیسے اسے سومیا کی موجودگی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ شام کو محب سومیا کے کمرے کے باہر آیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھابھی، میں اندر آ جاؤں؟ سومیا نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور دوپٹہ سیدھا کیا۔ جی محب، آ جاؤ۔ محب اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چاکلیٹ کا ڈبہ تھا۔ اس نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے مسکرا کر کہا،
وہ لالا تو ہٹلر ہے، بنا بتائی فلائٹ پکڑ لی۔ میں نے سوچا بھابھی اکیلے بور ہو رہی ہوں گی تو چاکلیٹ لے چلوں۔ ویسے آپ کا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ لالا نے کچھ کہا ہے کیا؟ سومیا نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ نہیں محب، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں بھابھی، لالا کا دل برا نہیں ہے، بس وہ جو زارا تھی نا، اس نے لالا کی عزت پر ایسا کیچڑ اچھالا کہ لالا کا سب پر سے بھروسہ اٹھ گیا۔ آپ ہمت مت ہارنا، محب نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ سومیا نے بس سر ہلا دیا، لیکن وہ اندر سے جانتی تھی کہ بہروز نے اس کے ساتھ جو کیا وہ کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ بہروز کو گئے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ان 2 مہینوں میں اس نے ایک بار بھی سومیا کو فون نہیں کیا تھا۔ سومیا کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اسے چکر آتے اور صبح کے وقت الٹیاں ہوتی۔ ایک دن وہ کچن میں کام کرتے ہوئے اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ محب اور آغا جان اسے فوری طور پر ہسپتال لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد باہر آ کر جو خبر دی اس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ مبارک ہو آغا جان، آپ کی بہو امید سے ہیں، وہ ماں بننے والی ہے، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ محب تو خوشی سے اچھل پڑا۔ اوہ خدایا، میں چاچو بننے والا ہوں، لالا باپ بننے والے ہیں۔ لیکن آغا جان کے چہرے پر خوشی کی جگہ ایک عجیب سا خوف اور پریشانی چھا گئی۔ وہ جانتے تھے کہ اس خبر کا خاندان میں کیا رد عمل ہوگا۔ جب وہ سومیا کو لے کر گھر پہنچے تو چچی لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ محب نے جوش میں آ کر اعلان کر دیا، چچی امی، بھابھی پریگننٹ ہے۔ یہ سنتی چچی کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر فرش پر گرا اور ٹوٹ گیا۔ ان کا چہرہ غصے اور حیرت سے کالا پڑ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو محب؟ چچی چلائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پورا خاندان جانتا ہے کہ بہروز بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو پھر اس لڑکی کے پیٹ میں یہ کس کا پاپ پال رہا ہے؟ سومیا جو ابھی کمرے میں جا رہی تھی یہ سن کر وہیں جم گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک نئی اور خوفناک تہمت اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھی۔ چچی امی، آپ ہوش میں تو ہیں یا آپ کیا بکواس کر رہی ہیں؟ محب نے غصے سے آگے بڑھ کر کہا۔ اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ محب تم چھوٹے ہو، بڑوں کے معاملے میں مت بولو۔ چچی نے اسے جھڑکا اور پھر سومیا کی طرف غصے سے بڑھی۔ میں کوئی غلط نہیں کہہ رہی، زارا نے جب طلاق لی تھی تو میڈیکل رپورٹ دکھائی تھی سب کو۔ بہروز کبھی باپ نہیں بن سکتا، تو پھر یہ 2 مہینے میں معجزہ کہاں سے ہو گیا؟ بہروز تو شادی کے اگلے ہی دن باہر چلا گیا تھا۔ خدا کے لیے بس کر دیں چچی جان، سومیا کا گلا روند گیا۔ مجھ پر اتنا بڑا موتان مت لگائیں۔ میں بہروز خانزادہ کی بیوی ہوں اور یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ چچی نے اس کی بات کاٹتی ہوئی اونچی آواز میں کہا تاکہ باہر کھڑے ملازم بھی سن لیں۔ تم تو پہلے بھی غیر برادری کے اس لڑکے کے عشق میں پاگل تھی، اسی نے بارات لانے سے انکار کیا تھا نا؟ پتہ نہیں پیٹھ پیچھے تم اس سے ملتی رہی ہو یا کیا؟ آغا جان دیکھیں اپنی لاڈلی پوتی کو، ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا اس نے۔ آغا جان نے گہرا سانس لیا اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کا سر جھک گیا تھا، انہوں نے سومیا کی طرف دیکھا تک نہیں، جس سے سومیا کا دل پاش پاش ہو گیا۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے میں آ کر سومیا نے دروازہ بند کیا اور فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر تڑپ رہی تھی۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں کس کو یقین دلاؤں؟ جس شوہر کا یہ بچہ ہے وہ خود مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اگلے دن یہ بات پورے خاندان اور محلے میں پھیل گئی۔ چچی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سومیا نے ہمت کر کے اپنی سب سے پکی سہیلی سائمہ کو فون کیا تاکہ کسی سے اپنا دکھ بانٹ سکے۔ ہیلو سائمہ، میں بہت مشکل میں ہوں، سومیا نے روتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سے سائمہ کی آواز بہت سردی۔ دیکھو سومیا، اب مجھے فون مت کرنا، میری امی نے تمہارے گھر آنے جانے سے سخت منع کر دیا ہے۔ پورے خاندانی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ تم نے کیا گل کھلائے ہیں۔ ہم شریف لوگ ہیں، پلیز ہمیں بدنامی میں مت گھسیٹو۔ سائمہ تم تو مجھے جانتی ہو نا، میں ایسی نہیں ہوں۔ سومیا نے گڑ گڑانے کی کوشش کی۔ رکھتی ہوں فون، اب دوبارہ کال مت کرنا۔ سائمہ نے کال کاٹ دی۔ سومیا نے فون بستر پر پھینک دیا۔ اسے لگا جیسے وہ دنیا کی سب سے اکیلی لڑکی بن گئی ہے۔ اس کی اپنی سہیلیوں نے بھی سچ جانے بغیر اس پر بدچلنی کا لیبل لگا دیا تھا۔ سائمہ کے فون کاٹنے کے بعد سومیا کئی گھنٹے اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک گہرے سناٹے نے لے لی تھی۔ پورے گھر میں ماتم کا سا سما تھا۔ آغا جان نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا اور چچی مسلسل فون پر خاندان والوں کو مرچ مسالہ لگا کر کہانیاں سنا رہی تھی۔ اگلے 2 دن
سومیا نے اسی زہریلے گھر میں کیسے گزارے یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اسے کھانا دینے والا کوئی نہ تھا، بس محب چوری چھپے اس کے کمرے کے باہر کچھ کھانے پینے کا سامان رکھ جاتا۔ تیسرے دن حویلی کے باہر ایک تیز بریک لگنے کی آواز آئی۔ محب نے بھاگ کر کھڑکی سے دیکھا اور چلایا، آغا جان، لالا آ گئے ہیں۔ بہروز خانزادہ 2 مہینے بعد دبئی سے واپس لوٹ آیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر تھکن نہیں بلکہ ایک خوفناک جلال تھا۔ چچی نے حویلی میں داخل ہوتی اسے گھیر لیا اور روتی بولی، بہروز بیٹا، اچھا ہوا تم آ گئے۔ اس بدچلن لڑکی نے ہماری خاندانی غیرت کو مٹی میں ملا دیا، پورے شہر میں تھو تھو ہو رہی ہے۔ بہروز نے چچی کو ایک سخت نظر سے دیکھا، ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور سیدھا سیڑھیاں چڑھتا ہوا سومیا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ حویلی میں موجود ہر شخص کی سانسیں تھم گئیں، سب کو لگ رہا تھا کہ آج حویلی میں خون بہے گا۔ بہروز نے ایک جھٹکے سے سومیا کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سومیا خوف سے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ بہروز کی آنکھیں غصے سے لال تھیں اور اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا لفافہ تھا۔ بہروز لالا، خدا کے لیے رک جائیں، بھابھی بے قصور ہے۔ محب نے پیچھے سے آ کر بہروز کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن بہروز نے اسے ایک طرف جھٹک دیا۔ محب، باہر جاؤ اور دروازہ بند کرو۔ بہروز کی آواز میں وہ دبا ہوا طوفان تھا جس سے پوری حویلی واقف تھی۔ محب مجبوراً باہر نکل گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ بہروز قدم بڑھاتا ہوا سومیا کے قریب آیا۔ سومیا نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اس رات کی وحشت کو بھولی نہیں تھی اور آج تو اس پر بد چلنی کا الزام تھا، لیکن اسے کسی مار پیٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کے بجائے بہروز نے وہ سفید لفافہ سومیا کے منہ پر مارا۔ پڑھو اسے، وہ گرجا۔ سومیا نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا اور اس میں موجود کاغذات پر نظر ڈالی۔ وہ دبئی کے ایک نامور اسپتال کی میڈیکل رپورٹس تھی جن پر بہروز خانزادہ کا نام لکھا تھا۔ نچلی سطر پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا، مکمل طور پر باپ بننے کے قابل، اور اس کے ساتھ ہی ایک قانونی اعتراف نامہ تھا جس پر اس کی پہلی بیوی زارا کے دستخط تھے کہ اس نے جائیداد اور طلاق کے لیے بہروز پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ سومیا نے حیرت اور شوق سے بہروز کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ سومیا کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ بہروز نے نفرت سے اس کا جبڑا دبوچا اور چہرہ اوپر اٹھایا۔ یہ میری بے گناہی کا ثبوت ہے جسے لانے میں مجھے 2 مہینے لگ گئے۔ زارا کو قانون کی شکنجے میں کس کر یہ سچ گلوانا آسان نہیں تھا۔ اب بتاؤ لڑکی، تم نے کیا سوچا تھا کہ تمہارا یہ شوہر نامرد ہے؟ سومیا کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ جہاں ایک طرف اسے اس بات کا سکون ملا کہ اس کے بچے پر لگنے والا داغ مٹ گیا، وہاں بہروز کا وحشیانہ لہجہ اس کے دل کو چیر رہا تھا۔ تو آپ کو سب پتہ ہے؟ سومیا نے روتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مجھے نیچے چچی کی بکی ہوئی بکواس اور تمہاری سہیلی کے تانوں کا سب پتہ ہے، لیکن یاد رکھنا سومیا، بہروز نے اسے جھٹکے سے چھوڑا، میں نے یہ رپورٹس دنیا کے سامنے تمہاری عزت بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی سرداری اور اپنی مردانگی پر لگے داغ کو دھونے کے لیے جمع کیے۔ رہی بات تمہاری، تو تم نے اس رات مجھ پر جو گھٹیا الزام لگایا تھا میں وہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ بچہ میرا خون ہے، اس لیے یہ حویلی میں رہے گا، لیکن تم میرے دل میں کبھی جگہ نہیں پا سکو گی۔ یہ کہہ کر بہروز مڑا اور کمرے کا دروازہ کھول کر لاؤنج کی طرف بڑھا جہاں پورا خاندان جمع تھا، تاکہ وہ چچی اور دنیا کے منہ پر وہ سچ مار سکے جس نے سب کو سانپ سونگھا دیا۔ سومیا وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بے گناہی تو ثابت ہو گئی ہے، لیکن بہروز خانزادہ کے دل کی نفرت کی دیوار اب پہلے سے کہیں زیادہ اونچی ہو چکی تھی اور اس کی زندگی کا اصل امتحان اب شروع ہوا تھا۔ بہروز کمرے سے باہر نکلا تو اس کے قدموں کی چاپ سے پورا دالان گونج اٹھا۔ نیچے ہال میں آغا جان سر جھکائے صوفے پر بیٹھے تھے۔ چچی چہرے پر فتح کی مسکراہٹ سجائے اپنے چند قریبی رشتہ داروں کے ساتھ سرگوشیوں میں مصروف تھی اور محب غصے سے مٹھیاں بیچے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ بہروز سیڑھیوں سے اتر کر سیدھا ہال کے وسط میں آ کر رک گیا۔ اس کا جاہو جلال اور چہرے کی سختی دیکھ کر چچی کی مسکراہٹ وہیں غائب ہوئی۔ آغا جان، بہروز کی بھاری اور روبدار آواز ہال میں گونجی۔ آغا جان نے دھیرے سے سر اٹھا کر اپنے پوتے کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں اپنی پوتی کی وجہ سے شرمندگی کی جھلک تھی۔ بہروز نے اپنے ہاتھ میں موجود میڈیکل رپورٹس اور زارا کا اعتراف نامہ آغا جان کے سامنے میز پر پٹخ دیا۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ دبئی کے سب سے بڑے اسپتال کی رپورٹس ہیں اور ساتھ میں میری پہلی بیوی کا قانونی بیان بھی ہے۔
جس میں اس نے قبول کیا ہے کہ اس نے جائیداد کی خاطر مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ میں الحمدللہ مکمل ٹھیک ہوں۔ پورے حال میں جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ چچی نے جھپٹ کر میز سے کاغذات اٹھائے۔ جیسے جیسے ان کی نظری انگریزی میں لکھی رپورٹ اور زارا کے دستخطوں پر پڑی، ان کا چہرہ زرد ہوتا چلا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چچی کے منہ سے بمشکل نکلا۔ بہروز نے خونخوار نظر چچی پر ڈالی، جس سے وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کیوں چچی جان؟ آپ کو دکھ ہو رہا ہے کہ حویلی کو بدنام کرنے کا جو موقع آپ ڈھونڈ رہی تھیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا؟ سومیا کے پیٹ میں پلنے والا بچہ میرا خون ہے، خانزادوں کا وارث ہے۔ آج کے بعد اگر کسی نے بھی میری بیوی کے کردار پر انگلی اٹھائی تو یاد رکھیے گا کہ بہروز خانزادہ اس کی زبان کھینچنا اچھے سے جانتا ہے۔ آغا جان نے ایک گہرا سانس لیا۔ ان کے چہرے سے جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا۔ انہوں نے چچی کو گھورا۔ رضیہ، اپنے کمرے میں جاؤ اور آج کے بعد اس موضوع پر مجھے تمہاری زبان سے ایک لفظ نہ سنائی دے۔ چچی پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ محب کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی، لیکن بہروز کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ بنا کسی سے مزید بات کیے واپس اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کے اندر سومیا ابھی تک فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ بہروز نے اندر داخل ہو کر دروازہ زور سے بند کیا۔ سومیا نے ڈر کر اس کی طرف دیکھا۔ بہروز نے اپنی پاکٹ سے فون نکالا اور کسی کو نمبر ملا کر سومیا کے آگے پھینک دیا، جہاں اسپیکر آن تھا۔ 2 بیلز کے بعد دوسری طرف سے سائمہ کی آواز آئی۔ ہیلو، سائمہ رحمان؟ بہروز کی سرد آواز سن کر سائمہ دوسری طرف جیسے ٹھٹک گئی۔ میں بہروز خانزادہ بول رہا ہوں۔ اپنی امی اور اپنے پورے خاندان کو بتا دینا کہ میری بیوی کے بارے میں جو بکواس تم لوگوں نے اڑائی تھی اس کا جواب بہت جلد میرے وکیل تم لوگوں کو دیں گے۔ میڈیکل رپورٹس حویلی پہنچ چکی ہیں۔ اگلی بار میری بیوی کو فون کر کے اپنی اوقات دکھانے کی ضرورت مت کرنا۔ بہروز نے سائمہ کو جواب کا موقع دیے بغیر کال کاٹ دی۔ سومیا نے نم آنکھوں سے بہروز کو دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بہروز اس کی ڈھال بن رہا تھا یا یہ سب صرف اس کی اپنی انا کا کھیل تھا۔ بہروز سومیا کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کا لہجہ اب بھی بالکل سپاٹ تھا۔ یہ مت سمجھنا سومیا کہ مجھے تم پر کوئی پیار آ رہا ہے۔ میں نے نیچے سب کے منہ اس لیے بند کیے ہیں کیونکہ تم اس وقت میری نامزد بیوی ہو اور تمہاری بدنامی میری بدنامی تھی، لیکن جو تانا تم نے مجھے اس رات دیا تھا وہ زہر بن کر میرے اندر ہی رہے گا۔ اس نے سومیا کے چہرے پر بکھری زلفوں کو جھٹکے سے پیچھے کیا۔ تم اس حویلی میں رہو گی، خانزادوں کی بہو بن کر ہی، تمہیں ہر آسائش ملے گی، لیکن میری محبت اور توجہ کی امید کبھی مت رکھنا۔ تم نے میری مردانگی پر شک کیا تھا نا، اب دیکھو کہ ایک زخمی مرد کی خاموشی کتنی دردناک ہوتی ہے۔ بہروز اٹھا، الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور چینج کرنے کے لیے واش روم چلا گیا۔ سومیا کو ایک نئے امتحان کی دلدل میں اکیلا چھوڑ کر اب حویلی والوں کے منہ تو بند ہو چکے تھے، لیکن اس بند کمرے کا سکوت سومیا کے لیے کسی نئے طوفان سے کم نہیں تھا۔ بہروز واش روم سے کپڑے بدل کر باہر نکلا تو اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس نے ایک نظر بھی بیڈ کے پاس بیٹھی سومیا پر نہیں ڈالی، اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں پھیلی خاموشی سومیا کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بے گناہی ثابت ہونے کے باوجود وہ بہروز کی نظروں میں مجرم ہی رہے گی، کیونکہ اس نے اس کے سب سے نازک زخم پر نمک چھڑکا تھا۔ اگلی صبح سومیا کی آنکھ کھلی تو بہروز کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے نیچے آئی تو دالان کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ آغا جان ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے اور ان کے چہرے پر ایک طویل عرصے بعد سکون تھا۔ محب نے جیسے ہی سومیا کو دیکھا اس کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آئیے بھابھی، یہاں بیٹھیے، محب نے محبت سے کرسی پیچھے کھینچتے ہوئے کہا۔ آغا جان نے سومیا کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولے، سومیا بیٹی، یہاں آ کر بیٹھو۔ سومیا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ آغا جان نے ایک گہرا سانس لیا۔ جو کچھ ہوا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں بیٹی۔ چچو کی باتوں میں آ کر میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا، مجھے معاف کر دینا۔ تم اس گھر کی عزت ہو اور تمہارے پیٹ میں پلنے والا بچہ ہمارا خون ہے۔ سومیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے ضبط کیا۔ اسی وقت چچی کچن سے باہر نکلی۔ ان کا چہرہ ابھی تک اترا ہوا تھا اور وہ نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رضیہ، آغا جان کی کڑکدار آواز گونجی، تم نے جو رائتا پھیلایا تھا اب اسے سمیٹنے کا وقت ہے۔ جاؤ اور سومیا کے لیے اپنے ہاتھ سے ناشتہ لے کر آؤ، اور ہاں،
خاندان کے جن لوگوں کو تم نے فون کر کے کہانیاں سنائی تھی ان سب کو دوبارہ فون کرو اور سچ بتاؤ۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ کسی نے اب بھی سومیا پر بات کی ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چچی نے جلتے بھونتے ہوئے سومیا کی طرف دیکھا، لیکن آغا جان کے خوف سے چپ چاپ کچن کی طرف بڑھی۔ شام کے وقت سومیا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب محب دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس اور کچھ پھال تھے۔ بھابھی یہ آپ کے لیے۔ اب آپ کو اپنا بہت خیال رکھنا ہے، آخر میں چاچو بننے والا ہوں۔ محب نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے ہنستے ہوئے کہا۔ سومیا نے زبردستی مسکرا کر گلاس تھام لیا، لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، محب تمہارے لالا کہاں ہیں؟ وہ صبح سے نظر نہیں آئے۔ محب کا چہرہ تھوڑا سنجیدہ ہو گیا۔ لالا صبح ہی سرداری کے معاملات اور کچھ بزنس کی میٹنگ کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب زیادہ تر وقت باہر ہی گزاریں گے اور صرف ہفتے میں 1 یا 2 بار حویلی آیا کریں گے۔ یہ سن کر سومیا کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ سمجھ گئی کہ بہروز خانزادہ نے حویلی میں سب کے منہ تو بند کر دیے تھے، لیکن وہ خود اس سے دور بھاگ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایک ہی چھت تلے نہیں رہنا چاہتا تھا۔ 3 مہینے گزر گئے۔ ان 3 مہینوں میں حویلی کا ماحول بظاہر بہت پرسکون ہو چکا تھا، لیکن سومیا کی زندگی اندر سے بالکل خالی تھی۔ بہروز واقعی مہینے میں صرف 2 بار آتا، آغا جان سے ملتا، محب سے بات کرتا اور جب کمرے میں آتا تو سومیا کی طرف دیکھے بغیر صوفے پر سو جاتا۔ ان کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ سومیا کا حمل اب واضح ہو رہا تھا اور اس کی حالت اکثر خراب رہتی، لیکن بہروز نے کبھی اس سے اس کی طبیعت کا نہیں پوچھا تھا۔ ایک رات تیز بارش ہو رہی تھی۔ سومیا کو اچانک پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ وہ درد کی شدت سے تڑپ اٹھی۔ اس نے بیڈ کا کنارہ پکڑ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آہ محب، آغا جان! اس کے حلق سے دھیمی سسکیاں نکل رہی تھیں، لیکن بارش کے شور میں اس کی آواز کمرے سے باہر نہیں جا پا رہی تھی۔ اس کا فون بیڈ کی دوسری طرف تھا، جہاں تک پہنچنا اس کے لیے محال تھا۔ وہ در سے نڈھال ہو کر بیڈ سے نیچے فرش پر گر پڑی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ ایک دم کھلا۔ بہروز جو کسی کام کے سلسلے میں اچانک رات کو ہی واپس لوٹ آیا تھا، اندر داخل ہوا۔ فرش پر سومیا کو تڑپتا دیکھ کر اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی نیچے گر گئی۔ سومیا! بہروز کی زبان سے مہینوں بعد اس کا نام نکلا اور اس کی آواز میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ وہ اپنی تمام تر نفرت اور انا بھول کر 1 سیکنڈ میں اس کے پاس پہنچا اور اسے بازو میں اٹھا لیا۔ بہروز، بہت درد ہو رہا ہے، میرے بچے کو۔ سومیا نے روتے ہوئے اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ بہروز نے دیکھا کہ سومیا کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور وہ درد سے نیلی پڑ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک شدید ہلچل مچی۔ اس نے بنا کچھ سوچے سومیا کو گود میں اٹھایا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ محب، گاڑی نکالو، جلدی کرو۔ بہروز کی دھاڑ سے پوری حویلی جاگ گئی۔ گاڑی طوفانی بارش میں اسپتال کی طرف دوڑ رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر سومیا کا سر بہروز کی گود میں تھا اور وہ درد سے نیم بے ہوش ہو رہی تھی۔ بہروز کا ایک ہاتھ سومیا کے سر پر تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پر، جہاں اس کا اپنا خون پڑ رہا تھا۔ اس وقت بہروز کی آنکھ میں نفرت نہیں بلکہ اپنے بچے اور اپنی بیوی کو کھو دینے کا ایک گہرا خوف صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ اسپتال کے کوریڈور میں اسٹریچر کے پہیوں کی سنسناہٹ اور بہروز کے بھاری قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ ڈاکٹروں کی ٹیم سومیا کو ایمرجنسی وارڈ کی طرف لے جا رہی تھی۔ سومیا کی گرفت اب بھی بہروز کی قمیض پر سخت تھی، جیسے وہ اس طوفان میں بہروز کو اپنا واحد سہارا سمجھ رہی ہو۔ سر، آپ باہر روکیں۔ ایک نرس نے بہروز کو وارڈ کے دروازے پر روکا۔ بہروز کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے اپنی قمیض کی طرف دیکھا جو سومیا کے پسینے اور ہلکے سے خون کے دھبے سے داغدار ہو چکی تھی، لیکن اس وقت اسے اپنی کسی شان و شوکت کا ہوش نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ محب ہانپتا ہوا پیچھے سے آیا۔ لالا، بھابھی ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ ڈاکٹرز نے کیا کہا؟ بہروز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس سرد نگاہوں سے آپریشن تھیٹر کے سرخ بلب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی جنگ چل رہی تھی۔ وہ تو سومیا سے نفرت کرنا چاہتا تھا، اسے تڑپتا دیکھ کر اپنی انا کو مطمئن کرنا چاہتا تھا، لیکن جب واقعی اسے تکلیف میں دیکھا تو خانزادہ کے اندر کا مضبوط مرد جیسے اندر سے ٹوٹ گیا۔ 2 گھنٹے کا طویل انتظار کسی عذاب کی طرح گزرا۔ آغا جان بھی لاٹھی ٹیکتے ہوئے اسپتال پہنچ چکے تھے اور مسلسل تسبیح پڑھ رہے تھے۔ بالآخر آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئیں۔ بہروز نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر پوچھا، ڈاکٹر، میری بیوی؟ ڈاکٹر نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا اور ایک گہرا سانس لیا۔ خانزادہ صاحب،
पोजीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। शदीद ज़हनी दबाव और कमज़ोरी की वजह से मिसकैरेज का पूरा चांस था, लेकिन शुक्र है हमने बच्चे को बचा लिया है। अभी 25वां हफ्ता चल रहा है, इसलिए अगले चंद महीने मरीज़ा के लिए इंतहाई नाजुक है। इन्हें किसी भी किस्म के ज़हनी तनाव, रोने धोने और परेशानी से दूर रखना होगा, वरना अगली बार हम बच्चे या माँ में से किसी एक को खो सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर आगा जान ने शुक्र अदा किया। मुहिब की जान में जान आई, लेकिन बहरोज के दिल पर जैसे किसी ने वजनी पत्थर रख दिया हो। ज़हनी दबाव और परेशानी, उसे पिछले 3 महीनों का अपना वो सद रवैया याद आया जिसमें इसने सोमिया को हवेली के एक कमरे में कैद करके जीते जी मार दिया था। सुबह के वक्त सोमिया को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। जब इसे होश आया तो इसने खुद को सफ़ेद कमरे में पाया। इसका हाथ बेख्तियार अपने पेट कर गया और आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। हमारा बच्चा ठीक है सोमिया, एक जानी पहचानी भारी आवाज़ कमरे में गूंजी। सोमिया ने चौंक कर देखा तो बहरोज विंडो के पास खड़ा था। उसकी कमीज की आस्तीनें अब भी फोल्ड थी और आंखों में रात भर जागने की वजह से सुर्ख डोरे उभर रहे थे। सोमिया ने रोती हुई अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। आप यहाँ से चले जाएं खानज़ादा साहब, आपको तो मुझसे और इस बच्चे से नफरत थी ना, फिर क्यों लाए मुझे यहाँ? उसकी आवाज़ में बेपनाह दर्द और शिकवा था। बहरोज सोफे से उठा और धीरे धीरे चलता हुआ इसके बेड के करीब आया। वो बेड के किनारे बैठ गया। इसने सोमिया का वो हाथ अपने मजबूत हाथ में लिया जो ड्रिप की वजह से नीला पड़ रहा था। सोमिया ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बहरोज की गिरफ्त इस बार सख्त नहीं बल्कि बहुत नरम और इल्तिजा भरी थी। मैंने कहा ना हमारा बच्चा ठीक है। बहरोज की आवाज़ में वो पुरानी सख्ती गायब थी, बल्कि एक अजीब सी मिठास और गहराई थी। डॉक्टर ने तुम्हें रोने से मना किया है। अगर तुमने अपनी जिद ना छोड़ी तो मैं आगा जान को बता दूंगा कि तुम मेरी बात नहीं मान रही। सोमिया ने हैरत से अपनी सूजी आंखों से बहरोज को देखा। ये वो हिटलर सिरदार नहीं था जो इसे ताने देता था, ये कोई और ही बहरोज था। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? सोमिया ने सिसकी ली। दुनिया के सामने तो आपकी मर्दानगी का भरम रह गया, अब इस बंद कमरे में मुझ पर यह एहसान क्यों? बहरोज का चेहरा एक पल के लिए बदला, लेकिन उसने खुद पर काबू पाया। उसने सोमिया के हाथ पर अपनी गिरफ्त थोड़ी और मजबूत की और सीधा इसकी आंखों में देखा। तुमने सच कहा था सोमिया, मैं वाकई किसी के शौहर बनने के काबिल नहीं था, क्योंकि एक शौहर अपनी बीवी की हिफाजत करता है, उसे हवेली के गंदे तानों के दरमियान अकेला नहीं छोड़ता। मैं अपनी अना की आग में इतना अंधा हो गया था कि ये भूल गया कि तुम इस रात एक अकेली टूटी हुई लड़की थी जिसकी बिरादरी ने इसे धोखा दिया था। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ सोमिया, लेकिन मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं है। इसके लिए, सिर्फ उसके लिए, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं? बहरोज खानज़ादा, जिसके सामने बड़े बड़े वडेरे सर झुकाते थे, इस वक्त अपनी चंद महीनों की नौब्याता बीवी के सामने अपने गुनाह का एतराफ़ कर रहा था। सोमिया का दिल बुरी तरह धड़का। वो समझ नहीं पा रही थी कि बहरोज का ये बदला हुआ रूप इसकी ज़िंदगी में कोई नया तूफान लाने वाला था या वाकई इनकी नई ज़िंदगी की शुरुआत थी। बहरोज की बात सुनकर सोमिया के जहन में एकदम पिछले चंद महीनों की तलखियाँ, चच्ची के ताने और साइमा की बेरुखी घूम गई। वो इस शख्स को इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकती थी जिसने इसकी रूह को छलनी किया था, चाहे वो अब कितनी नरमी क्यों ना दिखा रहा हो। इसने अपना हाथ बहरोज की गिरफ्त से झटके से छुड़ा लिया, सिर्फ बच्चे के लिए। सोमिया की आवाज़ में अब आंसुओं की जगह एक मानूस सी बगावत और कड़वाहट थी। खानज़ादा साहब, आपको अपने खून की तो बहुत फिक्र है, लेकिन इस खून की माँ का क्या? क्या मैं सिर्फ एक मशीन हूँ जो आपके ख़ानदान का वारिस पैदा करेगी और आप इस पर एहसान करेंगे? मुझे आपकी हमदर्दी या ये पछतावा नहीं चाहिए। बहरोज ने खाली होते हुए अपने हाथ को देखा, फिर धीरे से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक गहरी संजीदगी छा गई। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो सोमिया, और तुम्हारा हक है ये, लेकिन इस वक्त बहस करने से तुम्हारी और बच्चे की जान को खतरा है। तुम्हें जो सज़ा मुझे देनी है दे लेना, लेकिन पहले हवेली वापस चलो। अगले 2 दिन अस्पताल में बहरोज ने सोमिया को पल भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। वो खुद उसकी ड्रिप चेक करता, डॉक्टर से अद्वियात का शेड्यूल समझता, और जब सोमिया को कुछ खाने के लिए दिया जाता तो वो खुद वहाँ मौजूद रहता, चाहे सोमिया उसकी तरफ देखना भी पसंद ना करती। हवेली से मुहिब और आगा जान भी रोज़ चक्कर लगाते, लेकिन बहरोज ने चच्ची को अस्पताल आने की इजाज़त नहीं दी। तीसरे दिन सोमिया को डिस्चार्ज कर दिया गया। जब वो हवेली पहुंची तो दालान का मंजर बिल्कुल बदला हुआ था। चच्ची अपने लाउंज में बैठी थी, लेकिन उनके चेहरे पर अब वो पुरानी
سختی اور غرور غائب تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بہروز ان کی ہر چال سے واقف ہو چکا ہے۔ بہروز سومیا کو لے کر سیدھا اوپر اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ صوفے کی جگہ ایک آرام دہ جھولا اور بیڈ پر نرم نئے کشن رکھے ہوئے تھے۔ الماری کے پاس ایک چھوٹی میز پر ہر قسم کے پھل اور جوسز موجود تھے۔ تم آرام کرو، بہروز نے سرد لیکن دھیمے لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ خانزادہ صاحب، سومیا نے اسے پیچھے سے پکارا۔ بہروز دروازے کے پاس رکا اور مڑ کر دیکھا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ زیادہ تر وقت شہر سے باہر گزاریں گے؟ سومیا نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو اب آپ حویلی میں کیوں رک رہے ہیں؟ آپ جا سکتے ہیں، میرا خیال رکھنے کے لیے محب اور آغا جان ہیں۔ بہروز چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے چہرے پر ایک مبہم سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ میں باہر جا رہا تھا سومیا، کیونکہ تب مجھے لگتا تھا کہ تم اس حویلی میں محفوظ ہو اور مجھے دیکھ کر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ میری غیر موجودگی میں یہاں لوگ تمہاری جان لینے پر تول جاتے ہیں۔ بہروز خانزادہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والا مرد نہیں ہے۔ اب سے میں یہیں رہوں گا، اسی کمرے میں، مگر میں آپ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی، سومیا نے ضد سے کہا۔ رہنا پڑے گا سومیا۔ بہروز کا پرانا سردار والا انداز ہلکا سا لوٹ آیا۔ بچے کی پیدائش تک میں تمہاری ہر سانس پر نظر رکھوں گا۔ تمہیں مجھ سے بات نہیں کرنی، مت کرو۔ مجھ سے نفرت کرنی ہے، جی بھر کے کرو، لیکن تم میری آنکھوں کے سامنے رہو گی۔ اس رات سے حویلی میں ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بہروز واقعی کہیں نہیں گیا۔ وہ دن بھر اپنے بزنس کے کام دیکھتا اور رات کو کمرے میں آ کر چپ چاپ صوفے پر لیٹ جاتا۔ وہ سومیا کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، وقت پر دوائی اس کے سراہنے رکھتا، لیکن ان کے درمیان خاموشی کی ایک اونچی دیوار کھڑی تھی۔ اگلے 2 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ سومیا کا 7واں مہینہ شروع ہو چکا تھا اور اس کا پیٹ کافی بڑھ گیا تھا۔ ایک دوپہر جب بہروز حویلی میں نہیں تھا، سومیا کچن کی طرف گئی تاکہ اپنے لیے پانی لے سکے۔ کچن میں چچی پہلے سے موجود تھی اور کسی ملازمہ پر غصہ کر رہی تھی۔ سومیا کو دیکھتی چچو کی آنکھوں میں وہی دوبارہ پرانی جلن جاگ اٹھی۔ انہوں نے ملازمہ کو باہر بھیجا اور سومیا کے قریب آ کر دھیمی لیکن زہریلی آواز میں بولی، بڑی مائی بن کر گھوم رہی ہو نا اس حویلی میں۔ بہروز نے رپورٹس دکھا کر سب کے منہ تو بند کر دیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا لڑکی، مرد کبھی اس عورت کو دل سے قبول نہیں کرتا جو اس کی مردانگی پر شک کرے۔ بہروز صرف اس بچے کی خاطر تمہارے نخرے اٹھا رہا ہے۔ جس دن یہ بچہ دنیا میں آ گیا، اس دن وہ تمہیں دھکے دے کر اس حویلی سے نکال دے گا اور کسی دوسری خاندانی لڑکی کو بیاہ لائے گا۔ تم تو بس ایک دائی ہو اس کے لیے۔ چچی کے یہ لفظ سومیا کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اس کا سر چکرانے لگا اور ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ چچی کی کہی ہوئی بات اس کے اپنے اندر کے سب سے بڑے خوف کا عکس تھی۔ اسی وقت دالان کے مرکزی دروازے سے بہروز داخل ہوا اور فرش پر گلاس ٹوٹنے کی آواز سن کر اس کے قدم کچن کی طرف بڑھ گئے۔ کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے دیکھا کہ سومیا کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور وہ پیٹ پکڑ کر دیوار کا سہارا لے رہی تھی، جبکہ چچی کے چہرے پر ایک مکرانہ مسکراہٹ تھی۔ بہروز کے اندر کا طوفان ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ بہروز کی نظروں میں وہ آگ تھی جو کسی بھی چیز کو جلا کر راکھ کر سکتی تھی۔ وہ لمبے ڈاک بھرتا ہوا کچن میں داخل ہوا اور سیدھا چچی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہی تھیں آپ ابھی؟ بہروز کی آواز دھیمی تھی، لیکن اس میں چھپی دھمکی اور جلال نے چچی کے چہرے کی مکرانہ مسکراہٹ اڑا دی۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا بہروز، یہ تو خود ہی گلاس گرا کر ڈرامہ کر رہی ہیں۔ چچی نے اکلاتی ہوئی صفائی پیش کی۔ ان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ ڈرامہ کون کر رہا ہے یہ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں چچی جان۔ بہروز کی آواز اب گرجدار ہو چکی تھی، جس کی گونج پورے کچن میں سنائی دی۔ میں نے آغا جان کے احترام میں آپ کو اس گھر میں برداشت کیا ہوا ہے، لیکن کان کھول کر سن لیں، سومیا صرف میرے بچے کی نام ماں نہیں، بہروز خانزادہ کی عزت ہے، میری بیوی ہے۔ اگر آئندہ آپ کا سایہ بھی میری بیوی کے آس پاس نظر آیا تو قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کو اس حویلی سے اس طرح نکالوں گا کہ پورا شہر دیکھے گا۔ چچی خوف سے کانپتی ہوئی بنا کوئی لفظ کہے وہاں سے نکل گئی۔ بہروز نے نیچے فرش پر بکھرے شیشوں کو دیکھا اور پھر سومیا کی طرف مڑا، جو دیوار سے لگی خوف اور صدمے سے آنسو بہا رہی تھی۔ چچی کے الفاظ اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ بہروز نے جھک کر احتیاط سے سومیا کو کندھوں سے تھاما۔ چلو یہاں سے۔ جس نے سومیا کو شیشوں سے بچاتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا اور کچن سے باہر لے آیا۔ کمرے میں آ کر بہروز نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود جگ سے پانی کا گلاس بھر کر اسے دیا۔ سومیا کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا
और नम आंखों से बहरोज को देखा। क्या चची सच कह रही थी? सोमिया की आवाज टूटी हुई और कमजोर थी। बहरोज, जो मुड़कर गिलास वापस रख रहा था, रुक गया। किस बारे में? यही, क्या आप मुझे सिर्फ इस बच्चे के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं? जिस दिन ये बच्चा दुनिया में आ जाएगा, आप मुझे तलाक देकर हवेली से निकाल देंगे। क्या मैं वाकई आपके लिए सिर्फ एक दाई हूँ? सोमिया की हिचकी बांध गई। इसके अंदर का सारा दबाव और खौफ आज आंसुओं की सूरत में बाहर आ रहा था। बहरोज का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। वो पलटा और सोमिया के बिल्कुल सामने बेड पर बैठ गया। उसने सोमिया के दोनों कांपते हाथ अपने मजबूत हाथों में ले लिए। सोमिया, मेरी तरफ देखो। उसका लहजा इंतहाई नरम था। सोमिया ने रोते हुए सर उठाया। उसकी आंखों में वो मासूमियत और बेबसी थी जिसने बहरोज की सारी अना और सिरदारी को पिघला कर रख दिया था। चच्ची जहर उगलने की आदी है। क्या तुम इनकी बातों पर मुझसे ज्यादा यकीन रखती हो? बहरोज ने इसकी आंखों में झांकती हुई कहा। हाँ, ये सच है कि शुरू में मैंने तुम्हें सिर्फ आगा जान की जिद की वजह से कबूल किया था। हाँ, ये भी सच है कि तुम्हारे उस एक ताने ने मुझे पागल कर दिया था और मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। लेकिन बहरोज ने गहरा सांस लिया, जैसे वो आज अपने अंदर की सारी दीवारें गिरा रहा हो। लेकिन जब तुम अस्पताल में मौत और जिंदगी की कश्मकश में थी, तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं इस बच्चे से ज्यादा तुम्हें खोने से डर रहा था। बहरोज की आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। मैंने पिछले 7 महीनों में तुम्हें इस कमरे में अपने सामने इसलिए नहीं रखा कि मुझे तुम पर नजर रखनी थी, बल्कि इसलिए रखा कि तुम्हारे बगैर ये हवेली मुझे काटने को दौड़ती है। तुम मेरी मजबूरी नहीं हो सोमिया, तुम मेरी जरूरत बन चुकी हो। ये सुनकर सोमिया की सांसें जैसे थम गई। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये वही बहरोज खानजादा था जिसने पहली रात उसे अपने कमरे में बिस्तर नीचे लगाने का हुक्म दिया था। तुम खानजादों की सिर्फ बहू नहीं, मेरी जिंदगी हो, और कोई बाप, कोई शौहर अपनी जिंदगी को खुद से दूर नहीं करता। आज के बाद ये खौफ अपने दिल से निकाल दो। बहरोज ने धीरे से हाथ बढ़ाकर सोमिया के आंसू साफ किए। सोमिया ने अपने सर झुका लिया, लेकिन इस बार इसकी आंखों से गिरने वाले आंसू दुख के नहीं, बल्कि एक तवील अरसे बाद मिलने वाले सुकून और तहफ्फुज के थे। बहरोज की इस एक सच्ची बात ने उसके अंदर चलने वाले हर तूफान को खामोश कर दिया था। उस रात हवेली के उस कमरे में पहली बार नफरत और अना की जगह एक अनकही सी मोहब्बत और एतमाद ने ले ली थी। बहरोज के इस एतराफ़ मोहब्बत ने सोमिया के दिल पर लगी हर चोट पर मरहम का काम किया था। वो खामोशी से बेड पर बैठी रही, लेकिन इस बार इसकी खामोशी में कोई तलखी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सुकून था जिसकी वो महीनों से प्यासी थी। बहरोज ने उसे कुछ देर पुरसकून होने का मौका दिया, फिर उठकर उसके लिए गर्म दूध का गिलास लाया और जबरदस्ती उसे पिलाया। इस रात महीनों बाद पहली बार बहरोज सोफे पर नहीं लेटा। वो बेड के दूसरे कोने पर आकर बैठा और सोमिया के सिराने तकिए ठीक करती हुई बोला, अब तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सो जाओ। सोमिया ने धीरे से सारे लाया और आंखें बंद कर ली। जब उसे नींद आने लगी तो उसे महसूस हुआ कि बहरोज ने बहुत नरमी से अपना हाथ उसके पेट पर रखा, जैसे वो अपने आने वाले बच्चे और उसकी माँ दोनों को दुनिया की हर बुरी नज़र से महफूज रखने का अहद कर रहा हो। वक्त पर लगा कर उड़ता रहा। अगला 1.5 महीना हवेली में सुकून और मोहब्बत के साए में गुजरा। बहरोज अब पहले से कहीं ज्यादा बदल चुका था। वो अपने काम जल्दी खत्म करके हवेली लौट आता, सोमिया के डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स खुद मैनेज करता, और चच्ची को उसने सख्त वार्निंग दे रखी थी कि वो सोमिया के रास्ते में भी ना आए। मुहिब भी दिन भर भाभी के इर्द गिर्द घूमता और आने वाले मेहमान के इस्तकबाल की तैयारियां करता। और फिर नामे महीने के आखिरी हफ्ते में वो मुबारक घड़ी आ ही गई। एक सुबह सोमिया को शदीद दर्द उठा। हवेली में एक बार फिर अफरा तफरी मची, लेकिन इस बार बहरोज के चेहरे पर खौफ के साथ साथ एक उम्मीद भी थी। वो फौरी तौर पर इसे अस्पताल लेकर भागा। आगा जान, मुहिब और हवेली के करीबी रिश्तेदार सब अस्पताल के कॉरिडोर में जमा थे। 3 घंटे के तवील और सबर आजमा इंतजार के बाद लेबर रूम का दरवाजा खुला। नर्स के हाथों में गुलाबी रंग के कंबल में लिपटी एक नन्ही परी थी। मुबारक हो खानजादा साहब, आपके घर बेटी पैदा हुई है। नर्स ने मुस्कुरा कर नन्ही बच्ची को बहरोज के हाथों में दिया। बहरोज ने कांपते हाथों से अपनी बेटी को थामा। इसकी मासूम और सुर्ख सफेद रंगत और बंद आंखें देखकर बहरोज की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। आगा जान ने आगे बढ़कर पोती के सर पर हाथ रखा और मुहिब खुशी से पूरे अस्पताल में मिठाई बांटने दौड़ा। बहरोज ने अपनी बेटी के कान में धीरे से अजान दी और इसके माथे को चूमा। ये वो लम्हा था जिसने बहरोज खानजादा पर लगे पिछले हर दाग और हर ताने को हमेशा हमेशा के लिए धो दिया था। थोड़ी देर बाद जब सोमिया को रूम में शिफ्ट किया गया तो वो थकी हारी लेकिन पुरसकून बेड पर लेटी थी।
بہروز بچی کو گود میں لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بچی کو بہت احتیاط سے سومیا کے پہلو میں لٹایا۔ سومیا نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر بہروز کی طرف، جس کی آنکھوں میں اس وقت صرف اور صرف اپنی بیوی کے لیے احترام اور محبت جھلک رہی تھی۔ شکریہ سومیا، میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے۔ بہروز نے جھک کر سومیا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ تم نے مجھے صرف ایک باپ نہیں بنایا، بلکہ مجھے میری کھوئی ہوئی عزت اور جینے کی وجہ واپس دی ہے۔ سومیا نے مسکرا کر بہروز کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ لڑکی جو اپنی ضد کی وجہ سے ایک دلدل میں گری تھی، آج اسی حویلی کی ملکہ اور بہروز خانزادہ کے دل کی دھڑکن بن چکی تھی۔ چچی کی سازشیں، زارا کے جھوٹے الزامات اور سائمہ جیسی مطلبی سہیلیوں کے طعنے، سب خانزادوں کی اس ننھی پری کے آنے کی خوشی میں کہیں چھٹ گئے تھے۔ حویلی میں آج سچ مچ اندھیروں کے بعد ایک نئی اور خوبصورت صبح کا آغاز ہوا تھا۔